ابن تیمیہ نے تو پوری بک لکھی ہے ریلیف فرام ڈیفیکلٹیز، کلام اللہ پہ ہے، وہ میں نے پڑھی تھی 2015 میں، ایک بڑا اسٹیٹ میری تھی تھوڑی سی ڈاؤن، کسی نے کہا یہ بک، وہ پوری کتاب نا اس آیت کی تفسیر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس میں انہوں نے توکل کو ڈیفائن کیا کہ توکل ہے کیا، اور وہ کتاب پڑھ کے مجھے جو ویک اپ کال آئی کہ وی آر زیرو، ہم زیرو پہ اسٹینڈ کرتے ہیں، ہمارا توکل ہے کہ نہیں ہے اللہ پہ، یہ بگ کویسچن ہے، کیونکہ توکل از لائک دیٹ کہ آپ ایک کلف پر کھڑے ہیں اور آپ جمپ کر دیتے ہیں اس بلیف میں کہ اللہ مجھے پکڑ لے گا، یہ ایک ایگزامپل ہے توکل، ریئل میں نہیں ایسے کرنا اوبویسلی، یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میں نے 2011 میں جاب چھوڑ دی یو اے ای میں، آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا میں، ماشاءاللہ کافی اچھی میری سیلری تھی، بہت کنفیوز ہوا، میں نے اپنی ساری چیزیں سامنے رکھی جی، یہ اس کے پروز ہیں، یہ کونز ہیں، میں کرنا یہ چاہتا ہوں، ویژن یہ ہے، گولز یہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ الٹیمیٹلی وہ شیطان کی طرف سے نا وہ پیسے والا پہلو ایک وہ آتا ہے بس ایسا کہ نہیں کیریئر جاب ہے، وہاں جا کے کیا کرو گے، جاب مارکیٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اس ٹائم پہ استخارہ کر کے، اور استخارے کا جو میننگ تھا وہ میں نے بہت ڈیپتھ میں اس ٹائم پہ پڑھا کہ یار استخارے کی دعا کا میننگ کیا ہے، وہ جب میننگ میں نے دیکھا نا میرے دل کو اتنا سکون ملا کہ یار اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لو۔ یا ویسے استخارے میں دعا کی بات آتی جی ہاں جی، میں تو جب بھی استخارہ کرتا ہوں میں تو ایک سے زیادہ بار پڑھتا ہوں، اور بار بار ایک ایک آپ ورڈ پہ رکتے ہیں نا اور اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ یار جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ تو جانتا ہے سب کچھ اور میں نہیں جانتا، یہی توکل ہے نا کہ بھائی میں ٹرسٹ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب جانتے ہیں، لیکن افسوس کے بعد لوگ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں، مطلب بدقسمتی ہے کہ اس دعا سے محروم ہے، بھائی اسی دعا سے کیا پتہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں، میں کہاں سے استخارہ کر لوں، یہی تو چانس ہے، استخارہ کرو گے قریب ہو یار جاؤ ویسے وہ ایک بار آپ دعا پڑھتے ہیں سمجھ کے اسی وقت ایمان کی اسٹرین سے اور اخی اللہ گواہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ پیسے کی فکر ہے، یہ ڈر تھا جی ادھر آ کے اتنا نہیں ملے گا، پیسہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، ریڈی ہوتی ہے چیز، اگر نظر آ رہا ہے نا ایک جا رہی ہے دوسری ریڈی ہوتی ہے پلیٹ میں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اسی چیز کا تو وعدہ ہے، آخرت کا تو نہیں ہے نا، آخرت کا تو مخصوص لوگوں سے وعدہ ہے، اس کا وعدہ تو سب سے کہ بھائی دنیا تو میں نے دینی ہے، دنیا کی کیا ٹینشن ہے کہ آپ اپنے افیئر کا ذمہ کس کو جی، اگر آپ اپنے افیئر کا ذمہ اپنے اسباب کو اپنی کوالٹیز کو دے دیں وہ پھر اتنا ہی آپ، لیکن اگر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اگر آپ جو کہ مسبب الاسباب جو کہ مینز پیدا کرتا ہے پھر وہ تو آپ کا کام ان موسٹ پرفیکٹ آف مینر ہے۔ کیونکہ جو حدیث میں بھی آتی ہے کہ اگر آپ if you were to rely upon Allah subhanahu wa ta'ala like the birds fly تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے وہی معاملہ کریں گے۔ برڈز دن میں کیا کرتی ہیں، صبح وہ نکلتی ہیں خالی پیٹ اور جب واپس گھر آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے، تو اب برڈ اتنی ویک اور میک چیز ہے، پتلی سی فریجائل سی، اس کی مطلب کوے بھی پھیرے ہوتے ہیں، چیل بھی پھیری ہیں، بلیاں بھی پھیری ہیں، نیولے پھیرے ہیں، کوئی کرنٹ کوئی سیونگ اکاؤنٹ نہیں کوئی نہیں، لیکن وہ صبح نکلتی ہیں اور وہ واپس، کیونکہ برڈز اچھا وہ اس میں یہ بات ہے کہ نکلتی ہیں گھر سے، ہاں جی تو گھر بیٹھے نہیں رہنا، توکل عمر بن خطاب کے دور میں جس طرح کچھ لوگ بیٹھے تھے مسجد نبی میں اور اشراق کے بعد کا سال دوحہ کا ٹائم تھا جس میں بیزت ابن تیب کی اور زور سے پہلے کا، انہوں نے کہا تم ایسے مسجد میں کیا کر رہے ہو، ہم ویسے دین بس مسجد میں بیٹھے رہنے کا نام ہے، عمر بن خطاب حیران ہے کہ تم مسجد میں کیا کر رہے ہو اس ٹائم، انہوں نے کہا ہم نحن متوکلین، وہ جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں۔ عمر بن خطاب نے اپنا وہ فیمس دورہ اٹھایا اور ان کو مارا، لیکن نکل جو یہاں سے تمہاری عظیم تہذیب، ٹھیک ہے، اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مدینہ کے جو درخت ہیں وہ پیسے نہیں اگاتے اور نہ ہی مدینہ میں سونے چاندی کی بارش ہوتی ہے، درہم دینار کی بارش نہیں ہوتی، گو اینڈ ارن منی۔ توکل وہ کرتا ہے جو آپ کا استعمال کرتا ہے، اور پھر اصل میں توکل جو ہے نا اٹس من اعمال القلوب، توکل جو ہے نا سامنے نظر نہیں آتا، انٹینشن، وہ بندہ توکل کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا اور وہ کر رہا ہے، ایسا کبھی نہیں کہہ سکتا۔ ایک بندہ جو بہت محنت کر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے یا جس بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے، ہو سکتا ہے اس میں بہت توکل بھی اللہ کے لیے، اس سے اسباب کا استعمال کر رہا ہے، اور ایک بندہ جو دیکھ رہا ہے تو شاید بہت پائس اور بڑی داڑھی سب کچھ، اور تو یہ پیرنٹس بڑی میٹر کرتے ہیں لیکن اس کا جو دل ہے نا وہ کہ یار مجھے یہ میرا باس پیسے دے گا، میں نے باس کو خوش کرنا ہے کسی طرح سے، اس کے لیے وہ رب کو ناراض کرے، سو اٹس نا یہ اٹس دا میٹر آف دا ہارٹ کہ آپ کا دل کس طرف دیکھ رہا ہے، آپ کا دل کس چیز پہ ریلائی کر رہا ہے۔ اور ویسے یہ صرف پیسوں کے بارے میں، ہاں اٹ از اباؤٹ آل میٹرز آف یور لائف، نا رشتہ رشتے جاب ریلیشن شپ، بچوں کا ہونا، ماں باپ، مطلب سارے ہی میٹرز۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر غسل اور وضو سے زیادہ کیا توکل کا، اور جو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نا کچھ کیٹیگری کے لوگ، جیسے ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے سے محبت کرتے ہیں، یعنی اگر آپ توکل کرتے ہیں تو اللہ
کی محبت آپ پہ واجب ہے. سو میرا خیال میں کہ اگر لوگوں کو اس کو ہم اگر ریپ اپ کریں اور پھر آگے بڑھیں اس ٹاپک چیز پہ کہ یوتھ آج کس انوالوڈ ہے. سو توکل کیا ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ اللہ کی ذات پہ رلائی کر رہا ہو اور آپ کی جو بیسیکلی دل کی آنکھیں وہ اللہ کو دیکھ رہی ہو کہ اللہ تو نہیں کرنا ہے. میں نے ایفرٹ کر دی, مجھے وہ شخص جاب نہیں دے گا, مجھے یہ ڈاکٹر صحت نہیں دے گا, مجھے یہ شخص پار نہیں لگائے گا, مجھے آپ نے بچانا ہے. رائٹ ایک چیز آپ اس میں ایڈ کریں گے. What do you think کہ how توکل is attained? Do you think کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہونا, کہ اللہ تعالیٰ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور دین کی تھوڑی بہت یا یہ جو فرائض ہیں بیسک یہ مکمل ہونا ہے, اس کے بعد توکل آتا ہے یا ان چیزوں کے بغیر بھی آتا ہے؟ شیخ میں تو سمجھتا ہوں, آپ بتائیے گا, میں سمجھتا ہوں کہ توکل جو ہے نا ہر نماز کے اندر بھی ہمیں سکھایا گیا, ہر نماز کے بعد بھی سکھایا گیا. یعنی ہر نماز کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں اللہم لا مانع ولا معطی لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد, یہ اگر آپ کہنا اس دعا کا ایک کیا کرکس ہے توکل جو ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ دینا چاہتے ہیں, ولا معطی لما منع, اور نہ مجھے کوئی عطا نہیں کر سکتا کائنات میں اگر آپ ہولڈ کرنا چاہیے تو, ولا ينفع ذا الجد منك الجد, اور کسی کی پروجنی ہے لیگیسی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو اٹ از یو یا قرآن میں بھی ہے نا ان یمسک اللہ بضر فلا کاشف لہ, ویری اسٹرانگ ہے. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں پکڑنا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. اور اس کا شاید کاؤنٹر پارٹ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر وہ آپ سے خیر کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی دنیا جہان کا کنٹریز نیٹو سپلائرز اور سب کچھ مل کے بھی نا یہ جو ہے. But you see this concept comes after you are a person who studies نا, ٹھیک ہے, تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ مزدوروں کی جیسے آپ بات کر رہے تھے, ٹھیک, مجھے نا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک وزیر تھا, ٹھیک ہے. اب وہ جو بادشاہ نا ہاتھ سے فروٹ کاٹ رہا تھا اور اس کے نا ہاتھ میں بہت ڈیپ نا کٹ لگ گیا, ٹھیک ہے. اس وزیر نے کہا کہ, اور وہ ہر بات پہ نا جو بھی اچھی یا بری بات نہیں کہتا الخیر کل ما یختار اللہ, کہ اللہ تعالیٰ جو چوز کرتا ہے نا, جو کرتا ہے اس میں خیر ہی خیر, ٹھیک ہے. تو اس کو تب چڑھی کہ مجھے بھی کٹ لگا ہے, تو بجائے کہ جو ہے نا میری عادت کر رہی ہے وہ کر, تو یہ کیا کہہ رہا ہے, اس پہ کیا خیر ہوگی بھائی, میرا ہاتھ کا میرے انگلی کٹ گئی ہے, جیل میں ڈالو اسے. جب اس نے کہا نا جیل میں ڈالو, لوگ آگے گارڈ پکڑنے کے لیے وزیر ڈالا گیا, کہتا ہے الخیر کل, اس میں خیر ہو. جیل میں چلا گیا, اس نے پھر چوز کیا. اب وہ بادشاہ جب نکلتا تھا شکار کے لیے, تو گیا ہوا تھا شکار کے لیے, تو شکار آگے تھا یا وہ اتنا ایڈرینلن میں اپنی ملک کی سلطنتی باؤنڈریز اس نے کراس کر لی اور آگے جو ہے نا بت پرستوں کی جو ایک بستی تھی یا ملک چلا گیا وداؤٹ نوئنگ کہ میں کہاں. صاحب وزیر بھی اس کے ساتھ تھا, ان لوگوں نے نا پکڑ لی, ٹھیک ہے, جال ڈالا یا کیا کیا وہ پکڑ لی. اب جب پکڑا تو اپنے بتوں کے سامنے سے بڑا بت سامنے لے گئے اور وہ نا لوگوں کو اپنے بت کے نام پہ قربان کیا, ٹھیک ہے. اب اس کو قربان کرنے لگے تو کیا ہوا کہ دیکھا اس میں عیب ہے, یہ تو اس میں عیب ہے, اس کو ہم اپنے خدا کے اللہ معاف خدا کے نام پہ نہیں کریں. وزیر کو لے کے آؤ, وزیر کو دیکھا اس کا عیب کوئی نہیں تھا. اس نے نا وزیر کو قتل کروا دیا اور کہا تو جا, ہم پرفیکٹ چیز اپنے رب کے نام پہ دیں گے. اچھا ہم لوگ سبحان اللہ ہم لوگ سب سے گندی چیز اللہ اپنے رب کے نام پہ دیں گے. اور وہ دیکھیں نا وہ کیا خیر وہ آ گیا اور میرے وزیر نے کہا تھا, رائٹ, ہی کیم بیک, وزیر کو کہا کہ چھوڑ دو اس کو, لے کے آؤ. یار واللہ تمہاری بات مجھے آج سمجھ آئی. اور اس نے کہا کہ میری جو انگلی میں کٹ تھا نا اس کی وجہ سے میری جان گئی. اور وہ بھی جو اندر ہوا تھا بیچارہ, وہ بھی اچھے تھا, وہ اگر شکار پہ ساتھ جاتا. ایگزیکٹلی, اس نے سوال کیا, اس نے کہا لیکن میرے میں تو سمجھ آ گئی مجھے, تمہارے اندر جانے میں کیا سین تھا بھائی, تمہارے اندر جانے میں کیا خیر تھی. کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ کے ساتھ شکار کون ہوتا تھا, کہتے میں ہوتا تھا. دیکھیے میرے اندر جانے میں یہ خیر تھی کہ میں بچ گیا, میری جان بچا لی. تو الخیر کل ما یختار اللہ, اللہ کے ہر کام میں بہتر ہے جس کو اس بات کا یقین آ جائے نا کہ سونے رب نے کرنا ہے.